الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والأرض والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه الطاهرين الطيبين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب والی رسالت مآب میں ہدیہ درود و سلام رسد احترام پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد الجود والکرم وعلی آلہ الکرام الکریم وآلہ واصحابہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد اس عظیم الشان آیت پاک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اللہ رب العزت آیت پاک کی تلاوت کو قبول فرمائے. تلاوت کردہ آیت مبارکہ کے صدقہ و فضائل میں ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے. ہم سب کے اعمال و عقائد و ایمان کی حفاظت اور اصلاح فرمائے. ہم سب کو حق بولنے، حق کی تلقین کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین 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 بجاہ سید المرسلین علیہ تحیۃ و تسلیم. خدائے وحدہ لا شریک کے فضل و کرم سے اس کے حبیب اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ عنایتوں اور احسانات تو فیل ہم سب ایک عظیم الشان عبادت سے جسے اللہ پاک شریعت محمدی قربانی کے عظیم نام سے یاد کرتی ہے، اس سے فارغ ہوئے. یوں تو ایام تشریق کا کچھ لمحہ اور بھی باقی عصر کی نماز تک، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کی صدائیں عصر کی نماز تک میں آج 13ویں ذوالحجہ ایام تشریق. آج خدا اپنے حبیب کے صدقے ہم سب کی قربانیوں کو قبول کرے اور جہنم سے فدیہ اس قربانی کو بنائے. آزادی کا پروانہ مصطفیٰ کے کرم سے ہم سب کو عطا کرے. قرآن پاک سورہ نحل کی آیت آج میں نے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ کا عنوانی مفہوم یہ ہے کہ اسلام ایسا عظیم مذہب ہے جس میں کائنات کا کوئی ایسا حصہ اور پہلو نہیں ہے جس میں انصاف، احسان، عدل، رواداری، اخوت، بھائی چارگی، غرضے کی اچھائیوں کی جتنی بھی کوالٹی ہو سکتی ہے سارے پہلو اسلام کے اندر مکمل طور پر موجود ہے. اور برائیوں کی جتنی بھی قسمیں اور کوالٹی ہیں، اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو ان تمام کوالٹی کی مذمت اور اس کا رد کرتا ہے. بس شرط اور فرق یہ ہے کہ ہم اسلام کو دیکھیں، پرکھیں، سمجھیں، پڑھیں. اسلام
انگریزی لٹریچروں کا، کتابوں کا، صحیفوں کا نام نہیں ہے۔ اسلام یہودیت اور عیسائیت کی پیداوار نہیں، پیغمبر اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جان رحمت، خود بھی عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے، اور آپ جو پیغام لائے ہیں وہ بھی تمام جہان کے لیے امن و امان کا پیغام ہے۔ صرف یہ چند اور معدود خصوصیت کے ساتھ آج جو میڈیا کا دور ہے، میڈیا نے جو اسلام کی شبیہ پیش کی ہے وہ حیرت انگیز ہی نہیں بلکہ بڑا دکھی بھی۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ جب اسلام کے اندر ہر چیز کا حل موجود ہے تو پھر مسلمان خصوصیت کے ساتھ پریشان کیوں؟ چاہے نام کے ہو یا کام کے ہو، ہر مسلمان پریشان ہے، جبکہ دعویٰ ہی نہیں بلکہ حقیقت یہی ہے کہ اسلام کے اندر ہر چیز کا حل موجود ہے۔ جانتے ہیں میری بساط مطالعہ کے مطابق سب سے بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم اسلام کی تعلیمات سے یقیناً دور ہیں۔ ہم نے جو سنا اسی کو اسلام سمجھا، ہم نے جو لٹریچروں میں پڑھا اسی کو اسلام سمجھا۔ یاد رکھیے، بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کی ذات کون ہے، اس بات کا لنک کی طرف جا رہا ہے، اس بات کے کہنے والے کون ہیں۔ ظاہر ہے اسلام قول فیصل ہے، یہ بات ہے۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے اس کا دینے والا کون ہے اور کس نے ہمیں دیا ہے، یقیناً ان سے ہمارا رشتہ جتنا مستحکم ہوگا، یہ بات اور یہ مذہب اور یہ چیز سمجھ میں اتنی ہی زیادہ آئے گی۔ اسلام کے بانی، اسلام کے لانے والے پیغمبر اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ میں آج تھوڑے کم درسیاتی گفتگو کروں گا کیونکہ میڈیا کو دیکھتے دیکھتے دماغ کھول گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا کہ تم اس دن کے لیے، اس وقت کے لیے مت رونا جب تمہارا والی، گورنر، اہل حق ہوں، ارباب دانش ہوں، صحیح طور پر اہلیت کے حامل ہوں۔ تم اس وقت اور اس دن کے لیے رونا جب مذہب کا ٹھیکیدار احمق ہو جائے، بے وقوف ہو جائے، نااہل ہو جائے۔ رسول پاک نے فرمایا حدیث میں، لا تبکو، مت رونا اس دن کے لیے، اس وقت مت رونا جب تیرے دین کا ٹھیکیدار اہل دین ہو، اہل حق ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اور یہ ہے کہ رسول پاک یقیناً دیکھ رہے تھے اور دیکھ رہے ہیں کہ مذہب کے ایکسپلینر صحیح بھی ہوں گے، غلط بھی ہوں گے۔ جو صحیح ہے ہمارا رشتہ، ہمارا انسلاف، میں پوچھنا چاہتا ہوں کسی کو بھی میں کھڑا کر دوں اور صرف یہ پوچھوں کہ آپ حنفی مذہب کو مانتے ہو؟ آپ کیوں مانتے ہو حنفی مذہب کو؟ آپ بس یہ کہہ رہے ہیں ہم سیکھے سو ہیں اور ہمارے کو مولوی صاحب بتائے تھے، بس اتنا ہی ہمارے ایسے پڑھنا ایسے پڑھنا۔ اب آپ بتائیے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، بچپن سے آپ اسکول گئے، کتنی ساری جتنی بھی چیزیں ہیں سب پڑھ لیا، لیکن کبھی بھی آپ اس بات کو محسوس کرنے کی کوشش نہ کیے کہ ہم کن کو مانتے ہیں، کیوں مانتے ہیں، ان کا ڈیٹیل آف لائف کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ نہیں، بچے کو ارے ساری چیزیں معلوم اور کچھ نہیں معلوم، دنیا کی ساری چیزیں معلوم اور دین کا کچھ نہیں علم۔ میں بیسیکلی طور پر جو ذہن دے رہا ہوں، ہم لوگ سب بس ایک شعر میں سمجھیے اس کو، ایک دو زخم نہیں، سارا بدن چھلنی ہے، درد بیچارہ پریشان ہے، کہاں سے اٹھوں؟ ایک دو زخم ہو تو ہم ایک دو زخم کا اشارہ کر سکیں اور علاج کر سکیں۔ اب اتنا ہے کہ پورا جسم زخمی، پورا جسم چھلنی بن گیا ہے۔ آپ اس بات کو محسوس کیجئے کہ روح اسلام تو بہت بڑی بات ہے، اسلام کی بیسیکلی چیز،
انگلش کے اعتبار سے تو سنتے ہیں پلرس آف اسلام، یہ سب پڑھ سنتے ہیں، اللہ ہے، رسول ہے، توحید ہے، اسلام ہے، نماز ہے، حج ہے، زکات ہے، سب سنتے ہیں. تو کبھی بھی اس بات کو محسوس کیے کہ کیا ان تمام چیزوں میں خوبی جو کہی جاتی ہے مذہب اسلام بڑا خوبصورت مذہب ہے، مذہب اسلام میں خوبیوں کی تمام حدیں موجود ہیں، خوبیوں کا تمام کمال موجود ہے، کوئی ایسی خوبی ہی نہیں ہے جو مذہب اسلام میں نہ ہو. بتائیے آپ تھوڑی سی بات بتائیے کہ کہیں 5,000 سیلری مل رہی ہو اور فوراً ایک فون آ جائے کہ 25,000 سیلری ملنے والی، تو آپ ایک دم ترقی کر کے فوراً آپ ترقی کرنے کی کوشش کرتے ہو. لیکن اتنی صدیاں گزر جا رہی ہیں، یقیناً آپ کو تو ہمیشہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام میں یہ خوبی ہے، لیکن آپ کبھی نہیں دوڑتے. خوبی کا لفظ بولا جاتا ہے، اچھائی کا لفظ بولا جاتا، لیکن پھر بھی آپ خوبی اور اچھائی کی طرف پیش قدمی نہیں کرتے. اگر سیلری کی بڑھنے کی بات آئی فوراً بڑھنے کی کوشش کرتے، فوراً سرچ اور ریسرچ دونوں کی کوشش کرتے، فوراً مطلب جتنے بھی آپشنز ہو سکتے ہیں اس کو پانے کی فوراً کوشش کرتے. بات کیا ہے؟ یہاں بھی خوبی ہی بولی جا رہی ہے کہ اسلام کے اندر یہ خوبی موجود ہے، اس بیماری کا یہ موجود ہے. تاریخ اسلام آپ اٹھا لیجئے، اگر کسی کو ہارٹ اٹیک بھی آیا ہے خدا کی قسم تو وہ نبی کی محبت میں آیا ہے. کسی کو اگر کوئی بیماری ظاہری طور پر آئی بھی ہے تو اس بیماری کا علاج رسول پاک کو سمجھا اور واقعی شفا بھی ملی ہے. آپ ذرا تاریخ کو اٹھائیے، آج جتنی بھی بیماریاں مطلب نام بھی پڑھ کر کے ہجے بھی لگانے میں پریشانی ہو رہی کہ ڈینگو کی بیماری ہے، وائرل فیور ہے، یہ کیا ہے، کیسے کیا صحابہ کرام جنگلوں میں نہیں سویا کرتے تھے، ایسی ایسی تاریخیاں اور ایسے ایسے ظلمات ہوتے تھے، مگر پھر کیوں نہیں اللہ پاک نے ان کو مچھر کی طرف سے کٹوایا اور بیماریاں پیدا کی. ارے آپ محسوس کیجیے ان باتوں کو، یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ قرآن پاک کا جب مطالعہ کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ہماری بدعمالیوں کا عذاب شکل ہے، ہماری بدعمالیوں کا یہ عذابی شکل ہے کہ اللہ پاک وہی ہے، رسول پاک وہی ہے، صحابہ وہی تھے، تابعین وہی تھے، یہ سب وہی ہے، لیکن جسم بھی وہی، توانائی بھی وہی، طاقت دینے والا بھی وہی، ملک بھی وہی، آسمان زمین وہی، کچھ نہیں بدلا. لیکن یہ ساری چیزیں بدل کیوں رہی ہیں؟ یہ برائیاں، یہ بیماریاں، یہ تکلیفیں، یہ مشقتیں کیوں آ رہی ہیں؟ آپ نے اسلام کے نظام عادل کو، نظام حقانیت کو، اسلام کے نظام خوبصورتی کو، اسلام کے نظام معاشرت کو، اسلام کے نظام کل کو آپ نے سمجھا نہیں. الفاظ کے دھارے میں بہنے والے میڈیا آج کھوکھلا کر دیے ہیں ہمارے دماغ کو، ہماری عقل کو. صدق رسول اللہ نے سچ کہا ہے کہ جب اسلام کا ٹھیکیدار، مذہب کا ٹھیکیدار نااہل ہو جائے اس دن کے لیے رونا ہے، اور جب اہل والے ہوں تو اس دن کے لیے مت رو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل القدر صحابی حضرت ابو ایوب انصاری کے حوالے سے، حضرت ابو ایوب انصاری رسول پاک کے روضہ پاک پر اپنے رخسار پاک ٹیکے ہوئے تھے، اور اس وقت کا گورنر مروان وقت جو ہے، مروان بن عبد الملک، اس نے کہا تھا کہ کیا کر رہے ہو؟ تو اسی وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی نے ایسا جملہ کہا تھا کہ رسول اللہ نے سچ کہا کہ جب نااہل دین کا ٹھیکیدار ہو جائے. اب آپ بتائیے، رشتہ مصطفیٰ، روضہ مصطفیٰ سے انسلاک کو اہلیت قرار دیا اور اس کے ٹوکنے والے کو نااہلیت قرار دیا. پورے مذہب اسلام کو سامنے لا کر کے کہا کہ میں پتھر سے نہیں ٹیکے ہوا ہوں اپنے آپ کو، بانی اسلام محمد رسول اللہ کی ذات سے ٹیکے ہوا ہوں. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ محبت کو اور رشتہ اسلامیت کو، رشتہ مسلمانیت کو، رشتہ حسنیت کو، رشتہ کلیت کو صحابہ کرام کی زندگیوں سے صرف بولو مت پیارے، بولو مت، اسے محسوس کرو. خدا کی قسم سارا مداوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو مجمع الکل بنا کر، جوامع الکل والصفات بنا کر کے اللہ کے رسول اللہ تبارک تعالیٰ نے بھیجا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو در مصطفیٰ پر نہ ملے، کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں حل نہ ہو، ورنہ انکمپلیٹ. لاکھوں انبیاء کو بھیجا گیا، رسولوں کو بھیجا گیا، اور ان تمام کو بھیجنے کے بعد اگر رسولوں اور انبیاء کی رسالت اور نبوت پر مہر لگائی گئی تو آپ کے نبی پر مہر لگائی گئی ہے. مہر لگانے کی وجہ کیا ہے کہ جتنے کمالات کے حامل آئے، یہ سارے کمالات ایک طرف، اب کمالات کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے جو میں اب کسی اور کو بھیجوں. سارے کمالات کا مجمع بنا کر محمد رسول اللہ کو بھیج رہا ہوں، رسول پاک کو بھیج رہا ہوں. اس لیے اب اگر کمال تلاش نہ ہو تو اب انتظار رسالت مت کرنا، وہ قدم مصطفیٰ کی بارگاہ میں چلے جانا، رسول پاک سے لو لگانا، ان کا انسلاک، ان سے رابطہ، ان سے تعلق کا استحکام، یہی تمہیں
مصطفیٰ کا ضامن بنائے گا، یہی تمہیں شفاعت دے گا، یہی تمہیں برات دے گا، یہی تمہیں ہر چیز سے برات، ہر پریشانی کا حل تمہیں بتائے گا۔ اور یہ ہم نے دیکھا ہے رسول پاک کے زمانے میں کہ ظاہری طور پر، اور رسول پاک کے صحابہ کرام سے ایسے ہی تصور ہم نے دیکھا۔ آپ الادب المفرد جو امام بخاری نے، صرف بخاری شریف نہیں لکھا انہوں نے، حضرت سیدنا امام بخاری ایک کتاب عظیم الشان الادب المفرد میں لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر یا حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی ابن صحابی جلیل القدر ہیں، سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ظاہری طور پر یہ ڈیوائڈ کرنے والی نسلیں وہ عبرت پکڑے اور خدا کے واسطے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جیسا صحابہ کا کلمہ اور جیسا تابعین کا کلمہ، جیسا دیکھنے والے مصطفیٰ کا کلمہ، ایسا نہ دیکھنے والے ہم سے جسموں کا بھی کلمہ ہے، ہمارا بھی کلمہ ویسے ہی ہے۔ اور جس کلمے کا کی میننگ اور جس کلمے کا ڈیفینیشن صحابہ کے تصور میں جو تھا وہی تصور ہمارا بھی ہے۔ اس لیے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو کلمہ بدلے گا کیسے، کلمہ میں ڈیوائیڈیشن کیسے آئے گا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ صحابہ نے کہا تو ہمیں بھی یہی تصور کہنا ہوگا، محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، یہ حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں اور یا عمر ہیں، فرماتے ہیں کہ بڑے سے بڑے اس وقت کے اطباء، بڑے سے بڑے اس وقت کے طبیب حاذق ماہر ڈاکٹروں کو بلایا گیا، اور کیوں کس لیے بلایا گیا؟ ان کے پاؤں میں ورم آ گیا تھا، سوجن آ گئی تھی، اور سب نے بالکل جواب دے دیا تھا، سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا اللہ اللہ۔ رجل کا ایک لفظ عبداللہ، حضرت عباس والے یا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا اے عبداللہ اذکر احب الناس الیک، اللہ اللہ جملے پہ غور کیجیے، اے عبداللہ، سب نے جواب دے دیا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے زیادہ تم جس سے پیار کرتے ہو اسی کو یاد کر لو، سب سے زیادہ تم جس سے پیار کرتے ہو اسی کو یاد کر لو۔ محسوس کرو مسلمانوں، خدا محسوس کرو، آئی سی یو میں جانے والے اے بیٹو کنجیاں تلاشتے ہو کہ کہاں کہاں ان کی چیزیں ہیں، کہاں کہاں ان کے پیسے ہیں، کب دستخط لیے جائیں۔ ذرا تم اس جگہ میں اپنے آپ کو سلا کر دیکھو، اور تمہاری اولاد ایسی سوچ اگر رکھے کیا دل پر گزرے گا۔ آئی سی یو میں جانے والا اگر وہ بول نہیں رہا ہے تو یہ مت سن کہ وہ سن نہیں رہا ہے، دل میں دکھاؤ، بڑی سی بڑی بیماری کا علاج بن کر محمد رسول اللہ آئے ہیں، توجہ دینا۔ میں دنیا کے تمام ڈاکٹروں کو ایک طرف کر کے شفا دینے والے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کر کہتا ہوں، توجہ دینا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو جب کہا، اس سے پہلے کہ یہ کہنے میں الفاظ کی تکمیل کرتے، فوراً حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک جملہ کہا کہ آج بھی عرب کی وادی وہ جملہ کو محفوظ کی ہوئی ہے، کہتے ہیں یا محمد، اتنے زور سے آپ نے کہا خدا کی قسم، عربی کا جملہ ہے فکأنما نشط من عقال، ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی بکری کو ابھی اچھے سے، کسی جانور کو جب زور سے باندھ دیا جاتا ہے تو وہ کیسے مضبوطی سے بندھا رہتا، لیکن اگر اسے کھول دیجئے تو کیسا بھاگنے لگتا ہے، کیسا بھاگنے لگتا ہے۔ ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن عمر جب یہ یا محمدہ کا نعرہ لگایا، رسول پاک کو پکارا، اور جب پکارا تو ایسے ہی اس طرح نشاط میں آ گئے، اس طرح چاقو چوبند ہو گئے کہ لگتا ہے کہ ان کو کوئی تکلیف ہی نہیں تھی، کوئی تکلیف ہی نہیں تھے، شفا کامل مل گئی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اسے قدرت اور اسے معجزہ اور اسے کرامت اپنی جگہ پہلے بعد میں بولنا، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پکارنے والے اور پکروانے والے دونوں صحابی ہیں، دونوں صحابی ہیں، کہا کہ پکارو، اور پکارنے والے بھی صحابی ہیں۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو بعد وفات رسول پاک کے جانے کے بعد اگر یہ ڈیوائڈ ہوتا کہ آج نبی پاک ہے ہی نہیں تو پکارے کس کو، ایسا نہیں ہے پیارے۔ آج جو ہمارے اندر خرابیاں، آج جو ہمارے اندر نظام اسلام کا کی روحانیت جو ختم ہو رہی ہے، اور ہم جو در بدر بھٹک رہے ہیں اور اس کو کامیابی سمجھ رہے ہیں اور اس کو ترقی سمجھ رہے ہیں، ترقی مصطفیٰ کے تصور میں ہے پیارے، نبی پاک سے لو لگانے میں ترقی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت تک تیری رسائی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اللہ رب العزت نے رسائی کی کوالٹی یعنی خدا تک پہنچنے کی کوالٹی اللہ پاک نے منتخب بندے جنہیں انبیاء کرام اور رسولان اعظام کہا جاتا ہے، منتخب سلیکٹڈ بندوں کو پیدا فرمایا اور کہا امتیوں تمہارا کنیکشن ان سے ہونا چاہیے کیونکہ ان کا کنیکشن مجھ سے ہے، ان کا کنیکشن مجھ سے ہے۔ اب رسول کوئی نہیں آئے گا، اب نبی کوئی جب نہیں آئے گا تو اب تو یقیناً اس رشتے استحکام کو مزید مستحکم ہونا چاہیے نا، کہ جب اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو اب انتظار رسالت نہیں، اب
خیال رسول محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہیے کہ اب جب کوئی نہیں آئے گا تو ان کا رشتہ اللہ سے ہے اور ہمارا رشتہ ان سے ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے اندر روڑے اٹکانے والے بتائیں, اسلام کے اندر ظلم و عدل کا جملہ کہنے والے بتائیں, اور اسلام کے اندر 3 طلاق کا مسئلہ, سول کورٹ کا مسئلہ, بہت سارے مسائل کو سپریم کورٹ نے, عدالت عظما اور یہ مرکز والوں نے اور یہ سب ہندوستان کی عدالت عالیہ یہ سب نے ایسا خلط ملط کرنے کی کوشش کی ہے. مسلمانوں پریشان مت ہو, یاد رکھنا ظلم کوئی آج کی پیداوار نہیں ہے, یہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے ظلم کی ابتدا ہے. ظلم کی آج کی پیداوار نہیں ہے, سرکشی, ظلم, عناد, پریشانیاں, تکلیفیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے آسمان و زمین پیدا کیا ہے تب سے ہی اس کا آغاز ہے. اس لیے آج اگر کوئی ظلم کر رہا ہے, کوئی پریشان کر رہا ہے تو سمجھو کہ یہ مسلمان کی حقانیت ہے کہ ایک مذہب اسلام سارے مذہب والوں کو پریشان کر کے رکھا ہے. کیا, کیوں, کیسے, سب اسی پر نظر دوڑائے ہوئے ہیں. یہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے. ارے کبھی تو تم پیش کرو, اسلام امت کا نام نہیں, اسلام محمد کا نام ہے. اسلام امت کا نام نہیں, اسلام افراد کا نام نہیں, اسلام دہشت گرد کا نام نہیں. ارے جب اسلام ہمارا اور آپ کا نام نہیں تو پھر ہم اچھا درس دینے والے جب ہم اسلام کے بیس نہیں ہے. اسلام کا بیس, اسلام کے لانے والے محمد رسول اللہ ہے. اور تم آج مصطفیٰ پر کیا انگلی اٹھاؤ گے؟ کل کے کفار جو دیکھنے والے تھے, نبی کو دیکھ کر جب انگلی نہ اٹھا سکے تو بے دیکھے کیا انگلی اٹھا سکتا ہے؟ اس لیے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہماری توجہ بالکل کامل ختم ہو گئی ہے, ہماری توجہ ناقص ہو چکی ہے. اسی لیے ہم پریشان ہیں, اسی لیے ہم ناکام ہیں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, حضرت ابراہیم نے جب قربانی کی جنت سے میڈھا کیوں آیا؟ جنت سے میڈھا کیوں آیا بتائیے تو, جنت سے میڈھا کیوں آیا؟ ارے قربانی تو کرنے کے بعد قبولیت کا تصور ہے, یہاں قربانی کرنے سے پہلے ہی جنتی تصور محسوس کر رہے ہیں آپ, کیونکہ قبولیت کا تصور کیا ہے؟ جنت ملنا, اور یہاں قربانی کرنے سے پہلے ہی جنتی میڈھا. جنتی میڈھا کون ہے؟ ابراہیم, اللہ کے جلیل القدر بندے, نبی ہیں, اللہ نہیں ہے, لیکن معلوم یہ ضرور ہوتا ہے کہ اللہ سلیکٹڈ بندے, اللہ منتخب بندوں کی قربانیاں اور ان کے ایثار کو دینے سے پہلے ہی قبول کر لیتا ہے, دینے سے پہلے ہی قبول کر لیتا ہے اور مزدہ جنت عطا فرماتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, انہی کی تو سنت آپ نے ادا کی ہے, کیا محسوس ہوا آپ کو؟ چینجنگ آئی آپ کے پاس؟ کوئی انقلاب آیا آپ کے پاس؟ ایک انقلاب آیا, فریج بھر گئے. ایک انقلاب آیا, گوشت بھر گئے. آپ محسوس کریں, ہزاروں صدیاں گزر گئی ہیں اور آج تک اس ادا کو آج تک اس ادا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رائج رکھا. آپ کوئی بھی قربانی کریں, محلے کا بھی کوئی شخص آپ کی قربانی کو بیس نہیں بنا رہا. ارے وہ قربانی کرے تو ایسا ہوا, وہ قربانی کرے تو ایسا ہوا, وہ قربانی کرے تو ایسا ہوا, وہ قربانی کرے تو ایسا ہوا. نہیں بولا جا رہا. بھول جاتے 2 دن 5 دن, جب تک گوشت ہے محرم تک چلے گا, کھاتے پیتے چلو ٹھیک ہے, یاد رکھتے. کہ میں پوچھتا ہوں یہ انقلاب کیوں نہیں آ رہا؟ یہ انقلاب اس لیے نہیں آ رہا کہ اسلام کا جو نظام ہے, اسلام کی جو روحانیت ہے وہ ہم سے رخصت ہو گئی. بھائیو, کبھی ایک مقرر اور خطیب کی حیثیت سے نہ سننا, ہم بھی آپ ہی میں سے ایک فرد ہیں. یہ ہمارے اندر کی تکلیف اور پریشانی ہے. اگر آپ نے اس تصور میں سنا کہ یہ ہم ہی بول رہے ہیں کھڑے ہو کر, تب آپ کے دل میں یہ بات اترے گی کہ جو بات بولی جا رہی ہے وہ آپ بول رہے ہیں. کیا آپ کا دل یہ نہیں کہتا کہ کبھی بھی خواب ہی میں صحیح جنت کی بشارت مل جاتی, خواب ہی میں صحیح جنت کی بشارت مل جاتی؟ لیکن نہیں, وہاں خواب نہیں, بالکل دانستہ اور مشاہداتی طور پر جنتی میلے آ رہے ہیں. کیسے کیسے اللہ پاک کا سلیکشن آج کم ہو گیا ہے, اللہ پاک کی عظمت کم ہو گئی ہے. وہی اللہ ہے, وہی اول ہے, وہی آخر ہے, وہی خالق, وہی رازق, وہی مالک. خواب میں بھی ہمیں بشارت نہیں مل رہی ہے کہ تیری قربانی قبول ہو گئی. احساس نہیں دل میں آ رہا ہے کہ قربانی قبول ہو گئی. کیوں؟ آپ نے اسلام کا بیس بس لیڈروں کو دے دیا ہے, بنا دیا ہے, مان لیا ہے. نہیں, صحابہ کرام کی عظمتوں کو قربان, ان پر خوب صلاۃ و سلام. وہ نہ ہوتے تو خدا کی قسم آج ہماری بدعمالیاں اور ہماری کرتوت تو خود رب العالمین نے کہہ دیا کہ لو یاخذ اللہ الناس بظلمہم ما ترک علیہا من دابۃ
اگر تمہاری سرکشی اور عناد اور گناہ کی بنیاد پر ہم پکڑنا چاہیں تو ایک رینگنے والی کوئی جانور چھوٹی سی چھوٹی چوٹی بھی زمین پر نہ رہے. میری گرفت یہ ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے اگر ہم پکڑنا چاہیں. لیکن سن، اگر میرے پاس جمال مصطفیٰ نہ ہوتا میرے سامنے، مصطفیٰ نہ ہوتا، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یہ مصطفیٰ کے وجود مسعود کی برکت ہے کہ تو ہمارے عذاب سے بچا ہوا ہے. تو ہر زاویے سے حسن کی دنیا دیکھو تب بھی مرکز مصطفیٰ نظر آ رہے ہیں، عذاب سے بچنے کی دنیا دیکھو تب بھی اللہ وہی کہہ رہا ہے. یہ مرکزیت جب اللہ پاک نے روز ازل سے اپنا مقصد الوہیت، اپنا مطمح توحید بنایا ہے، تو بتائیے آپ اپنا لاجک، آپ اپنا دماغ، اپنی فکر جو ہے اپنے حساب سے، اپنے اسٹیٹس کے حساب سے کیوں؟ اسی لیے میں ابھی ایک بات اعلان کرتا ہوں اس بات کی کہ آج امام حرم اور عرفات کے خطبے کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا خطبہ دیا. پیارے، ہم نہیں کہتے ہیں کہ خطبہ اچھا دیا، لیکن یاد رکھو رسول پاک نے شریعت مکمل دی ہے ہمیں. اب ایسا نہیں ہے کہ ہم بولیں گے تب جا کر اسلام کمپلیٹ ہوگا. نہیں، اسلام کمپلیٹ ریلیجن ہے، اسلام کمپلیٹ مذہب ہے. اور عرفات کا خطبہ تو مصطفیٰ نے ایسا کمال والا دیا ہے کہ آج تک اس پر پورے اسلام کی سچائی اور اس کا پیلر بنا ہوا ہے وہ خطبہ. میں نے گزشتہ اشارہ بھی کیا تھا کہ اللہ پاک کے رسول نے سب سے عظیم خطبہ اس خطبہ عرفہ میں اور خطبہ حجۃ الوداع میں جو دیا تھا وہ یہی کہ سنو، تم سب لوگ آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے. تم سب لوگ آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے. حیثیت بتا دی ہم سب کی. کپڑے ہمارے استری والے ضرور ہو سکتے ہیں لیکن ہمارا نیچر نہیں بدل سکتا. جو کچرے اور بالکل کالے کلوٹے کپڑے بھی پہن کر آئے ہیں وہ بھی آدم کی اولاد ہیں، استری والے بھی آئے ہیں وہ بھی آدم کی اولاد ہیں. رسول پاک نے ایسی رواداری، بتاؤ تو کائنات میں اب کوئی امام پیدا ہوگا جو ایسی رواداری کا درس دے گا؟ اس سے بہترین اسلام اور کون پیش کر سکتا؟ اس سے بہترین مذہب اور کون پیش کر سکتا ہے؟ رسول پاک نے صاف کہہ دیا تھا، نہ کسی کالے کو گورے پر اور نہ کسی عربی کو اجمی پر، نہ کسی اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل ہے. جو تقوی والا ہے وہی میرا ہے، جو تقوی پرہیزگار ہے، تقوی و پرہیزگاری کا حامی ہے وہی میرا. تو سارے کمالات، ساری کامیابی کا راہ رسول پاک نے بتا دیا ہے. اب اس بتائی ہوئی کو پھیلانا، اب اس بتائی ہوئی بات کو پھیلانا ہے. اس لیے میرا اسلام ہر زاویے سے اگر پہنچتا ہے تو محمد رسول اللہ تک پہنچتا ہے. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے ذات رسالت سے ہمارا رشتہ مستحکم ہو. میں نے قرآن کی تلاوت کی ہے سورہ نحل کے آیت نمبر 90. اب اس کا ترجمہ سنیے اور اسلام کا نظام عدل دیکھیے. اور اس میڈیائی والوں پر جو مسالے دار جس کو بولتے ہو نا، خبریں پیش کر کے امت میں جو بگاڑ لا رہے ہیں. آج بھی دیکھیے طلاق ثلاثہ کا مسئلہ لا ہے، 3 طلاق کا مسئلہ لا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ مذہب کمپلیٹ ہے تو مذہب کی کمپلیٹلی یا مذہب جو کمپلیٹ ہوتا ہے کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ کہ جب اس کے اندر کوئی آپشن باقی نہ ہو، اسی کو تو کمپلیٹ کرے. اور جب کھانا جب پورا ہو گیا تو پھر کہیں کو آپ چولہا پر رکھیں، پھر خراب ہو جائے گا کھانا. تو کمپلیٹ جب مذہب ہے الحمدللہ، کیونکہ نبی کوئی نہیں آ رہا ہے، رسول کوئی نہیں آ رہا ہے اور مذہب کے لانے والے یہی ہوتے ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مذہب کمپلیٹ ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، آیت نمبر 19 میں آپ دیکھیے، بے شک مذہب اسلام ہی مذہب ہے اول اور اللہ تبارک تعالیٰ کو پسندیدہ. اور اے لوگوں، اب قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے سورہ مائدہ کے آیت نمبر 3 میں فرما دیا، رضیت لکم الاسلام دینا. مذہب کے اعتبار سے ہم نے اسلام کو پسند کر لیا ہے، اب ہم کسی اور کو پسند نہیں کریں. مذہب اسلام پسندیدہ، کمپلیٹ مذہب ہر زاویے سے. تو اب جب یہ کمپلیٹ ہے تو اے مسلمان، تو کیوں تلاش رہا ہے ادھر ادھر؟ تو کیوں تلاش رہا؟ کامیاب لوگوں کو بیس بنانا یہی کامیابی ہے. ایک آنکھ بند کر کے بتاؤ، ہم مردوں سے پوچھتے ہیں صحابہ کامیاب ہیں یا نہیں؟ ایک بات سوچ کر کے بولنا، بول کر نہیں سوچنا، سوچ کر بولنا صحابہ کامیاب ہیں نہیں. اب پیٹ پر پتھر باندھنے کو دیکھ کر یہ مت بولنا کہ بھوکے مر گئے. ارے ان کا بھوکا رہنا تیرے لیے تھا. کیوں ان کا بھوکا رہنا تیرے لیے تھا؟ اس لیے کہ وہ صحابہ کرام بلا واسطہ فیض نبوت سے فیض حاصل کرنے والے تھے. کوئی واسطہ نہیں، ڈائریکٹ مخزن
مخزن فیوز و برکات خدا کے جتنے بھی فیوز و برکات، جتنا تو بول ہی نہیں سکتے، خدا کے فیوز و برکات کا مخزن محمد رسول اللہ ہے، جو اپنی زبان سے فرماتے ہیں اے عائشہ سنو، یہ سب پہاڑ جو تم چوٹی کے دیکھ رہی ہو، اگر میں صرف آرڈر کروں تو یہ سونا بن کر میرے پیچھے پیچھے چلے، میرے پیچھے پیچھے چلے، لو شئت لصارت معی جبال الذهب، اگر میں چاہوں تو یہ میرے پیچھے پیچھے سونا کے پہاڑ بن کر چلے، مگر میرا مصطفیٰ خندق کا میدان ہے، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے، تو پیٹ پہ پتھر باندھنے کو اپنے لاجک میں مت لانا، کہہ رہے وہ تو ہاں ان کی سیلری کہاں تھی، ان کی یہ کہاں تھی، نہیں، یہ سب اختیاری چیزیں ہیں، یہ سب اختیاری چیزیں ہیں۔ اگر ماں نہیں کھا رہی ہے اور بیٹا کو کھلا رہی ہے تو ان کا بھوکا رہنا تیری محبت میں ہے، تیری محبت میں ہے، وہ مجبوری کا نام مت دینا، توجہ دینا۔ تو صحابہ کرام کی زندگیوں کو پیٹ پہ پتھر باندھنے، رسول اعظم کے پیٹ پہ پتھر باندھنے کو ناکامی کا نام مت دینا، اس لیے کہ اگر واقعی سچی توحید ہے تمہارے پاس تو رسول پاک پیٹ پہ پتھر باندھ رہے ہیں تیرے لیے کہ اے انسان، اے قیامت تک کی میری وفادار امت، تو غریبی سے پریشان مت ہونا، اس لیے کہ میں مختار ہو کر پیٹ پہ پتھر باندھ رہا ہوں اور تو مجبور ہو کر نہیں باندھ سکتا، تو مجبور ہو کر نہیں باندھ سکتی، میں دیکھ رہا ہوں تیری مجبوری کو، جب میں مختار ہو کر باندھوں گا تو تو مجبوری میں سوچ لے گی کہ وہ مختار مصطفیٰ باندھ رہے ہیں، ہم مجبور ہو کر باندھنے کے سوا ہے کیا ہمارے پاس، ہے کیا ہمارے پاس؟ آپشنز رہتے ہیں، کیسی کوشش کرتے ہو، ابھی نمک نہیں ہو چھتری لے کر کے دوڑ جاؤ گے، چھتری لے کر دوڑ جاؤ گے، ہزاروں گوشت ہزاروں ویسے ہی رہ جائیں گے اگر نہیں جاؤ گے، اپنے آپشنز کو لینے کے لیے دوڑتے ہو نا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں، اے جابر میرے پیٹ پہ پتھر باندھنے کو تم ایسا مت سمجھنا کہ میں غریب ہوں، یہاں کھانا نہیں ہے ایسا مت سمجھنا، اور یہی سوچ کر دعوت کیا تھا نا، لیکن رسول پاک نے قیامت تک کا انتظام فرما دیا، قیامت تک کا انتظام فرما دیا۔ میں بس ایک جملہ بولنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب صحابہ کو آپ بیس مانتے ہو، اور بیس مانتے ہو اور ماننا ہی ہوگا، اگر واقعی توحید کے بردار ہو، توحید پرست ہو، تو اللہ پاک نے آپ کو کہا بھی ہے ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، کہ اگر ہدایت پر رہنا ہے تو صحابہ کو بیس مانو، ہدایت پر رہنا تو صحابہ کو بیس مانو۔ اب جب صحابہ آپ کے بیس ہیں تو صحابہ میں سے بہت سارے ہم ادھر ادھر نہیں لے جاتے ہیں، ابھی آ رہا ہے نا، میں یہ ٹاپک چھیڑ دے رہا ہوں، سمجھیے ابھی آ رہا ہے موسم، حضرت امام حسین جس طرح جلیل القدر نبی کے بیٹے اور نواسے ہیں، ایسے ہی صحابی رسول بھی ہیں، ایسے ہی صحابی رسول بھی ہیں، کیونکہ ایمان کی حالت میں مصطفیٰ جان رحمت کو امام حسین نے دیکھا ہے، ایمان کی حالت میں دیکھنا نبی کو یہی صحابیت ہے۔ توجہ دے رہے ہیں آپ بتائیے، جب صحابہ بیس آف ایمان ہیں، صحابہ بیس آف ایمان ہیں، تو 3 دن تک کھانے اور پانی سے پریشان کیوں ہیں؟ میں آپ کے حساب سے بول رہا ہوں، پریشانی کا جملہ بھی ان کی بارگاہ میں آ کر آسانی بن جاتا ہے، پریشانی کا جملہ بھی آسانی بن جاتا ہے۔ جب آپ بیس مانتے ہیں تو بیس آپ کو ہر زاویہ حیات میں ماننا ہے، بس یہ جملہ دینے جا رہا ہوں، ایسا نہیں کہ وہ آخرت میں جا کر کے آپ کو جنت میں دیں گے، صرف ایسا نہیں، جو بیس ہوتا ہے اس کو ڈکلیئر رب نے دنیا میں کیا ہے، تو یہ دنیا کی کامیابی کے بھی بیس ہوں گے، دنیا کے معاش کے بھی بیس ہوں گے، معیشت کے بھی بیس ہوں گے، تکلیف دور کرنے کے بھی بیس ہوں گے، پریشانیاں دور کرنے کے بھی بیس ہوں گے، یعنی ہر زاویے سے بیس ہوں گے۔ اگر صرف یہ جنت میں لے جانے والے ہوتے، آخرت کے ہی بیس ہوتے، تو اللہ پاک اعلان نہیں کرتا کہ ان آمنوا بمثل ما آمنتم بہ فقد اہتدوا، اگر ایمان ان کی طرح رکھو گے تب ہدایت پر رہو گے، ان کی طرح رکھو گے تب ہدایت پر رہو گے۔ ایسا نہیں کہا کہ اللہ پاک نے کہ تم آخرت میں ان سے شفاعت کسی کو امید رکھنا اور ان کی لیڈرنگ میں جنت میں جانا، ایسا نہیں کہا۔ ایمان والو اپنا ایمان ان کی طرح رکھو، اپنا ایمان ان کی طرح رکھو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمان بھائیو اور اے فرزندان توحید فخر سے بولو کہ جب یہ بیس ہے تو پھر یہ جب کامیاب ہے تو تم کامیاب کیوں نہیں؟ جب یہ کامیاب ہے تو تم کامیاب کیوں نہیں ہو؟ تمہاری پریشانیاں دن بدن کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ تمہاری تکلیفیں دن بدن کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ تمہاری بیٹیوں کے رشتے نہیں آتے ہیں، آنسو گراتے ہو، تمہارے بیٹوں کے رشتے نہیں آتے، آنسو گراتے ہو، تمہارے گھروں میں پریشانیاں آتی ہیں، آنسو گراتے ہو۔ بات کیا ہے؟ آج بھی وہی خدا ہے، آج بھی وہی رسول ہے، پریشانیاں حل کرنے کا وہی آج بھی مرکز ہے، تو پھر پریشانیاں حل کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ جواب مل گیا، اسلام کی روحانیت سے دور ہو چکے ہو، ایمان کی نورانیت سے دور ہو چکے ہو، اسلام کو جس طرح تمہیں رب نے کہا تھا ماننے کے لیے ویسا تم نے مانا نہیں ہے۔ بیٹیوں کی رشتے نہ آنے کے لیے آنسو تو ضرور گراتے ہو، لیکن مجھے بتاؤ کیا رشتہ سنت نبی کے مطابق کرنے کا خیال کرتے ہو؟
بیٹی کی شادی کریں گے, رشتے بھی نہیں آ رہے ہیں. نہیں پیارے سنو, تم ایک رشتے میں پریشان ہو, وہ بیٹ پہ پتھر باندھ کر 11 رشتہ کر رہے ہیں مصطفیٰ, 11 رشتہ کر رہے ہیں مصطفیٰ. ہے کوئی ایسا جو بیس بنا سکتے ہو اور بناتے ہو؟ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سب غریب ہے. ایسی مالدار خدیجۃ الکبریٰ کہ عرب کے سارے مالدار ان سے انویسٹمنٹ کرنا چاہتے تھے اور شراکت میں تجارت کرنا چاہتے تھے اپنے مالوں کو, اپنی دولتوں کو. ایسی مالدار مصطفیٰ کی عظیم الشان نورانیت اور ان کی سیرت پاک کو دیکھ کر کے اپنے آپ کو پیش کر دیا مصطفیٰ کے لیے. تمہارے سے اسلام کی روحانیت چلی گئی. آیت کریمہ بڑی لمبی ہو جائے گی, میں آیت کریمہ کا پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں. اللہ سبحانہ سورہ نحل کے آیت نمبر 90 میں فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل. توجہ دیجیے, کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو بس اللہ فرماتا ہے, یہ اللہ فرماتا ہے کہ مطلب یہ صیغہ غیب میں پاسٹ سنٹینس کے حساب سے فرما دیتا تو امت میں ایک میسج یہ بھی جاتا ہے ظاہری طور پر اپنے لاجک کے حساب سے کہ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا, ہمارے کو تو نہیں حکم دے رہا نا, ہمارے کو تو آرڈر نہیں کر رہا نا. توجہ دیجیے گا, اس کو اور آسان سے سمجھا دوں. ایک شخص ہے جو جاب پر ہے, بلکہ اس کو ایک پولیس ہے جو ایک دم بالکل یہاں گرے نگر کالونی میں اس کی ڈیوٹی ہے. اب اس کے اوپر سے اس کے افسر کا حکم آ جاتا ہے تم وہاں چھوڑ دو اور دوسری جگہ چلے جاؤ. تو بتائیے وہ کچھ بھی کرے گا اس وقت صاحب کا جی صاحب فوراً یہی بولے گا جی صاحب. پہلے اس کے بعد رشوت دے, سود دے, کیا دے, اگر یہاں سکون ان کو مل رہا ہوگا تو وہ دے کر کے وہاں ڈیوٹی کرے گا, اور اگر تکلیف ہو رہی ہوگی تو فوراً کہے گا جی سر, فوراً چلا جائے گا. میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ دنیا کا یہ دستور ہے کہ اگر اپنے سے اوپر والا کوئی نیچے والے کو آرڈر کرتا ہے تو اس آرڈر میں اپنی منطق نہیں لگاتا, کیونکہ وہ آرڈر جو ہے متعین ہے, یہ آرڈر فالو کرنا ہے اپنے اوپر والوں کا. توجہ دیجیے گا, میں جو جملہ دینے جا رہا ہوں اگر واقعی اگر نہیں بولتا میں الحمدللہ, ہم سب مسلمان ہیں, بس ہم خواب فکر کو ختم کر دیں. فکر کے خواب میں جو ہم سوئے ہیں مشاہدہ میں ہم لے آئے اپنی فکر کو. توجہ دیجیے گا, تو جب آرڈر کو فالو کرنا یہ دنیاوی تصور ہے. ایک کمپنی چھوڑ کر کے دوسری کمپنی میں آپ کو فائدہ ملے, فوراً آپ چھوڑنے کی کوشش کرتے, فوراً کوشش کرتے ہو اور خوش بھی ہوتے ہیں پھر بڑے لوگ, ہاں اچھا ہوا ترقی کر گئے. اچھا توجہ دیجیے گا, اب آپ سوچئے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا ہوا کلام آپ کو ہم کو کیا حکم دے رہا. قرآن کہتا سورہ 32 میں الیس اللہ باحکم الحاکمین, کیا اللہ سے بھی بڑھ کر کوئی افسر ہے, اللہ سے بڑھ کر کوئی حاکم ہے؟ قرآن کہتا الیس اللہ باحکم الحاکمین, نہیں ہے کوئی, احکم الحاکمین کوئی نہیں ہے. تمام افسروں میں سب سے بڑا افسر رب العالمین, سب سے بڑا افسر رب العالمین ہے. ارے دنیا میں یہ کیٹیگری ہو سکتی ہے لیکن اللہ کی حاکمیت یہ کیٹیگری کی محتاج نہیں ہے, وہ آل ان آل حاکم ہے, اسے کسی نے بنایا نہیں ہے, وہ آل ان آل حاکم ہے, اول بھی حاکم ہے آخر بھی حاکم ہے. آپ کو ہم کو حاکمیت عطا ہوتی ہے, رب کو عطا نہیں, وہ پرسنل ہے, اس کا ذاتی ہے اس کا. وہ رب العالمین کہہ رہا ان اللہ یامر بالعدل, بے شک اللہ تمہیں عدل و انصاف کا حکم دے رہا, تمہیں عدل کا حکم دے رہا, والاحسان احسان کا حکم دے رہا, وایتاء ذی القربى اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم دے رہا. 3 چیز دیکھیے آپ اسلام کے نظام عدل کو سمجھیے. 3 چیز کا حکم دیا اور 3 چیز سنیے, 3 چیز سے روک رہا. پہلا ہے عدل, احسان اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی, 3 چیز کا حکم دے رہا. خطبہ میں بھی پڑھتا ہوں اور یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 توجہ دی, اور فرماتا آگے وینہا عن الفحشاء, اور فحشاء سے روک رہا, والمنکر اور منکر سے روک رہا, والبغی اور بغی سے روک رہا. اب اس کو کنٹینیو میں جلدی سے کر دوں. عدل سے روک رہا, انصاف سے روک رہا, اس کا اپوزٹ ہے فحشاء. فحشاء بولتے ہیں جس کا ظاہر اور باطن دونوں خراب ہو, جس کا ظاہر اور باطن دونوں خراب ہو. تو اللہ پاک عدل کا حکم دے رہا ہے, کیا مطلب ہوا؟ اللہ پاک یہ چاہ رہا ہے کہ تو اپنے ظاہر کو بھی صحیح کر لے, باطن کو بھی صحیح کر لے. توجہ دیجیے. اور منکر بولتے ہیں احسان, اس کے اپوزٹ میں ہے. احسان کہتے ہیں کہ رب کو اس طرح مانو کہ جیسے تم دیکھ رہے ہو, ارے تیرا گورنر موجود ہو تو اپنے وجود پر بار بار نظر دوڑاتا کہ کہیں ٹوپی یہاں تو نہیں ہے, ادھر تو نہیں, ادھر تو نہیں. اللہ فرماتا ہے احسان کا تصور دیکھو. احسان یہ ہے کہ رب کی عبادت, یہ رب کو اس طرح مانو کہ تم دیکھ رہے ہو اور یہ تیری بے ساتھ نہیں تو کم سے کم سمجھو کہ وہ دیکھ رہا ہے, وہ دیکھ رہا ہے. اب ترجمہ کیا ہوگا؟ منکر سے روک رہا ہے.
مطلب غفلت سے روک رہا ہے. اللہ تعالیٰ غفلت سے روک رہا ہے, غافل ہونے سے روک رہا ہے, نوٹ کرنا. اور آگے فرماتا ہے ایتاء ذی القربیٰ, رشتہ داروں سے صلہ رحمی سے, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو. والبغی, بغاوت نہ کرو, ظلم و سرکشی نہ کرو, ان کے ساتھ ناانصافی نہ کرو. یہ 3 چیز کا آرڈر کیا اور 3 چیز سے روکا. 6 چیزیں آپ کے سامنے موجود ہے. اگر اس آیت کو دیکھیں تو لگتا ہے پورا اسلام اسی کے اندر سمویا ہوا ہے. مسلمان کا پورا دستور حیات اس کے اندر سمویا ہوا ہے. ہمارے اندر سے عدل ختم ہو چکا ہے, ہمارے اندر سے احساس تصور الہ ختم ہو چکا ہے. ہمارے اندر سے ہم نماز پڑھتے ہیں, موبائل کا یوز کرتے, نماز پڑھتے ہیں, خیال کہیں اور رہتا, نماز پڑھتے ہیں, اللہ کے علاوہ سارے آپشنز آپ کے پاس رہتے ہیں. ہمارا ظاہر بھی خراب, ہمارا باطن بھی خراب. ہمارے اندر رشتہ داروں سے کوئی اگر ظاہری جب کلش ہو گئی تو اللہ پاک نے صاف کہا ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا, صلہ رحمی کرنا. نبی اعظم نے ارشاد فرمایا صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ جو دوست ہیں ان سے تم صلہ رحمی کرو. صلہ رحمی یہ ہے کہ رشتہ داروں نے ظلم کیا ہے تو ان سے جا کر کے مل لو, رشتہ داروں نے تکلیف دی ہے تو ان سے جا کر کے ملو, رشتہ داروں نے اگر تجھ سے رشتہ توڑا ہے تو ان سے جا کر کے جڑو. سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من عصاک. ان سے جڑنا جو توڑ گئے ہیں اور ان پر احسان کرنا جو تیرے اوپر ظلم کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ اچھائی چاہنا جو تیرا برائی چاہ رہے ہیں. ہے ہمارے پاس ایسا؟ ہے ہمارے پاس ایسا؟ نہیں ہے ہمارے پاس. تو پھر ناکامی کا رونا کیوں کر رہے ہو؟ ناکامی کا رونا کیوں؟ اے ماں سنو, آج بھی تیری بیٹی کا رشتہ آنے کو تیار ہے. تو دعا کر فاطمہ کے وسیلے سے, تو دعا کر عائشہ کے وسیلے سے, تو دعا کر حضرت ازواج مطہرات کے وسیلے سے. مولا ہم ویسے ہی شادی کرنا چاہتے ہیں, توفیق دینے والا تو ہے, کرم کرنے والا تو ہے. حبیب پاک کے وسیلے سے ہمارے لیے رشتہ لا دے. لیکن نہیں, رشتہ آنے سے پہلے بھی روتی, اور رشتہ جب آ جائے تو پھر قرضے کی طرف چلے جاتے. ٹینشن ہاں, یہی تو ٹینشن بن گیا ہے. ایک تو پریشانیوں کی ذمہ داری لے لی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, یہ میڈیا کا دور تمہیں افیکٹڈ نہ کرے, میڈیا کا دور تمہیں پریشان نہ کرے. اسلام کے نظام عدل کو سمجھو, اسلام کے نظام روح کو سمجھو. یہ حضرت عمر فاروق ہیں, اسلام کا نظام عدل ہے. میں اس کو بس خالی ایک اشارہ کر کے آپ کو گزر جاؤں. اس حضرت اسلام کے اندر جو پوترتا ہے, جو ثقافت و تہذیب و تمدن ہے, یہ کسی مذہب میں نہیں ہے پیارے. ہر چیز کا حل اسلام میں موجود ہے, چاہے وہ کسی بھی زاویے سے ہو. شکلیں مختلف ہو سکتی ہیں لیکن حل یقیناً آج بھی اسلام میں موجود ہے. آپ کو نہ ملے تو یہ آپ کا قصور ہے, کیونکہ دینے والا رب. آپ کو حل نہ ہو تو یہ آپ کا قصور ہے. ایک مرے ہوئے انسان کو ہائی پاور کا انجیکشن دو تو انجیکشن کا کوئی قصور نہیں, مرے ہوئے کا قصور ہے. ہمارا ایمان مر چکا, ہمارا اسلام مر چکا, ہماری بدعمالیوں نے حیات لے لی ہے. اس لیے ہائے سے ہائے اللہ کا فضل بھی ہمیں اثر نہیں ڈال رہا. وہی آسمان, وہی زمین, برسانے والا وہی. آج بھی بارش ہے, کل بارش ہوتی تھی تو ظاہر بھی دھل جاتا تھا, باطن بھی دھل جاتا تھا. عائشہ صدیقہ ہے, ایک آگ میں, توجہ دیجیے گا, آگ میں ایک کپڑے کو ڈال دیا اور وہ آگ نے کپڑے کو نہیں جلایا, تو عائشہ صدیقہ نبی پاک سے جا کر کہتی ہے, ارشاد فرماتے ہیں مصطفیٰ جانتی ہو کیوں نہیں جلایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مجھ سے ٹچ ہے. مجھ سے ٹچ ہے. بارش میں ایک مرتبہ ایسے آپ بارش ہو رہی ہے, ان کے اوپر نہیں ہو رہی, بتایا مجھ سے ٹچ ہے. یہ ایسا کمال تھا. میں بس ایک ہی لفظ کے ساتھ آپ کو ایک میسج اور پیغام دینا چاہتا ہوں. میڈیا کے دور سے آپ پریشان مت ہو. آج بھی تیرا نبی وہی ہے, آج بھی تیرا خدا وہی, ہمارا خدا وہی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس آفاقی پیغام ایمان کو سمجھو, اس آفاقی پیغام اسلام کو سمجھو, اس آفاقی پیغام کلمہ کو سمجھو. کوئی ہمارا مددگار نہیں. اللہ اور رسول نے اتنا کمپلیٹ بھروسہ دے دیا ہے کہ اللہ پاک آج بھی تیری سیکورٹی اور آج بھی تیری مدد ڈائریکٹ کرنے کو تیار ہے, اگر تو کامل طور پر توحید کو مان لو, تو کامل طور پر رسول پاک کو مان لو. ذات خدا اور ذات رسول یہی تمہاری کامیابی کا راز ہے. بولنا مت, تو بھی ناکام ہے تو بھی اس پر عمل کر. آج بولنے والے بہت بول رہے ہیں, اللہ کو بس ماننا, اپنا ظاہر بھی صحیح کرو اور اپنا باطن بھی صحیح کرو. یہی اسلام کا پیغام اور یہی اسلام کا نظام عدل ہے. دعا ہے پروردگار عالم ہمیں اسلام پر پورا طور پر چلنے والا اسلام عطا فرما, مسلمانیت عطا فرما. یا اللہ صحابہ کرام
کو بچا لے. پروردگار یہ سچ ہے کہ تو ہماری بدعملیوں کی سزا دے رہا ہے. مولا تیرے حبیب کے جمال پاک کے وسیلے سے ہم سب کو بچا لے. تو توفیق میں ناکام نہیں, ہم عمل میں ناکام ہے, تیری توفیق کامل ہے, ہم ناکام کو اپنی کاملیت عطا فرما, توفیق عطا فرما مولا. آمین. بجاہ سید المرسلین.